یہ بات ہے کہ فلسطین والے لوگوں نے ابھی بیان دیا کہ ہم پہ کوئی رحم نہ کرے، 57 ملکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی 57 ملکوں سے تمہاری ہمدردیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. فلسطینیوں نے یہ کہا کہ ہم 57 ملکوں کے بھروسے نہیں ہیں، ہم اپنے پروردگار کے بھروسے ہیں. بہت شکریہ. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، مگر حضور کی اب پہچان کس کو ہے؟ ادھر دیکھو، کون حضور سے محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کس کو اپنے نبی سے پیار ہے؟ کسی کو بھی نہیں. لوگوں کے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے، انسٹاگرام کے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، 100 بار درود کے لیے وقت نہیں ہے وقت. ہاں، سوشل میڈیا پہ فٹ بال کھیلنے کا وقت ہے. ادھر کی خبر ادھر فارورڈ کر دو، ادھر کی خبر اوہ فلسطین فلسطین. یار کیا مسئلہ ہے یار، تمہارا کیا مسئلہ ہے فلسطین سے؟ فلسطین کے اوپر اللہ رحم کرے، اللہ تو رحم کرے گا. تمہارا کیا میٹر ہے بھائی؟ تم تو اپنے اوپر رحم کرو پہلے. فلسطین کے اوپر رحم کی بات کر رہے ہو، اپنے اوپر بھی تو رحم بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ فلسطین چلو ٹھیک ہے، وہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا غور تو کریں آپ، ہم لوگ کتنے اچھے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز لے رہے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کی بڑی فکر ہے. ذرا غور تو کریں آپ، پڑوسی پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کی بڑی فکر ہے. کوئی دل میں ڈر نہیں، خوف نہیں اللہ کا، فلسطینیوں سے ہمدردی ہے. ایک کیمپین چل گیا بھائی، کوئی نئی خبر مل جائے بس سوشل میڈیا والوں کو وہ 6-7 دن اسے خوب گھسیٹیں گے، پھر کوئی نہیں مل جائے گی، پھر کوئی نہیں مل جائے گی. کہتے صاحب وہ کہتے ہیں صاحب وہ ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا آپ، ایک صاحب کہہ رہے تھے ہندوستان کے حالات خراب ہیں. میں نے کہا آپ نے خراب کیے؟ بولے نہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے وہ بھی نہیں کر سکتے. میں نے جو کر سکتے ہو وہ کرو نا بھائی، جو کر سکتے ہو وہ کرو. تم کیا کر سکتے ہو بتاؤں؟ فلسطین کے لیے رونا بند کریں میرے بھائی، آنکھیں کھولیں. نبی نے تم کو ایک ایسا طریقہ دیا ہے، صرف 10 دن اس پہ عمل کر لے پورا ہندوستان. اس کے بعد دیکھے کہ جب تم عید کے دن نماز پڑھتے ہو تو پوری ملک کی پولیس پریشان، پرشاسن پریشان کہ مسلمان عید کے دن نماز کے لیے نکلیں گے. تیاری کئی مہینے پہلے سے ہونے لگتی ہے. ارے ایک دن نماز پڑھتے تو یہ حال ہے، اگر 5 وقت پڑھ لی تو بولو کیا حال. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اسلام، پیغام اسلام، مذہب اسلام، حضرت علامہ سید شواہت میاں صاحب قبلہ. ایک یہودی نے کہا تھا مسلمان یہ رونا روتے ہیں، یہ یہودی نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا مسلمان بولے خطرے میں. بولے انہیں تو ان کے نبی نے جو نظام نماز والا دیا اتنا مضبوط نظام ہے. وہ کہتا ہے جس دن فجر کے برابر نمازی، جس دن جمعے کی برابر نمازی فجر کی نماز میں جانے لگے، اس دن مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے. مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے. اچھا مسلمانوں کے حالات بدلیں گے تو تب جب وہ کچھ سوچیں گے، اس بات کو غور کریں گے. اچھا میری بات عرض کر دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. حضور کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے. اچھا ذرا غور کریں آپ، ذرا تھوڑا سا ابھی ہلکا سا میں آپ کو سامنے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی تھوڑی سی جھلک، اس وجہ سے کہ برکت آپ کو مل جائے. میری بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں اور سارے لوگ بیٹھے ہیں. میری بہنوں کے دل میں اگر کوئی دعا ہو تو اللہ سے مانگ لیں. اللہ حضور کا جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے. میں حضور کا میلاد یعنی سیدہ آمنہ کا ذکر کر رہا ہوں، سیدہ آمنہ کی بات کر رہا ہوں. سیدہ آمنہ کی میں آپ کے سامنے بات کرنے چلا ہوں، ذرا غور کریں. میری بات میری طرف توجہ کریں. ویسے تو آپ کا بھی دل ہے، میرا بھی دل ہے، یہودی کا بھی دل ہے، نصرانی کا بھی دل ہے، بدھسٹ کا بھی دل ہے، جینی کا بھی دل ہے. ذرا غور کریں، پوری دنیا میں سارے لوگوں کا دل ہے، بغیر دل کے کوئی ہے ہی نہیں. مگر میرا امام بریلی کے اعلیٰ حضرت کسی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار نہیں. نہ یہودی کے دل کو دل مانے، نہ نصرانی بدھسٹ
اور نہ جینی کے دل کو دل مانے نہ مسلمان کے دل کو دل مانے تو پوچھا اعلی حضرت پھر کس کا دل ہے؟ فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، ممبر سے لوگ اتر کے جا رہے ہیں، میں کیوں کہوں گا؟ ابھی ہم مرضی ہے نا، آپ تشریف لے جائیے، کام ہوگا جائیے۔ میں تو فارغ آدمی ہوں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں۔ بھئی میں کیسے روک سکتا ہوں بتاؤ؟ کوئی مجھ کو رائٹ ہے ان کو روکنے کا؟ ناظم ہیں، نظامت کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ تھک گئے ہیں، شروع سے بیٹھے۔ اگر یہ نہیں جائیں گے، یہ بتائیے تو آگے کا کام کیسے چلے گا؟ آپ میری طرف توجہ کریں، غور کریں سبحان اللہ۔ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ کا؟ اور دل لگا کے بولو، حضور آنے والے ہیں، زور سے بولو، کون آنے والے ہیں بولو۔ یا ایک بات بتاؤ، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، آپ نے بڑے لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، مگر یہ بتاؤ جب میرے حضور کی بات ہوتی ہے جو دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے کسی اور کی بات سے پڑتی ہے؟ میری بہنیں اتنی تعداد میں بیٹھی ہیں، بڑے دھیان سے سنیں، سیدہ آمنہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہی بڑھتا ہے باڑا نور کا، یہ قصیدہ نور کا مطلب ہے۔ حالانکہ اس پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ حضور تو مکے میں پیدا ہوئے، مگر اعلیٰ نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہی بڑھتا ہے باڑا نور کا، تو میں نے اس وقت جواب نہیں دے پایا۔ اب میرے پاس اس کا جواب ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی کے آنے کا وقت ہوگا تو ستارہ چمکے گا، یہودی اس کو جو نوٹس کرتے تھے اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو مکے میں یہودی تھے نہیں، مدینے میں تھے، تو مدینے میں جب وہ ستارہ دیکھا گیا تو یہودی ایک نیچے بولا اتر کے آیا اور بولا کیا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کہا نہیں ہمارے یہاں تو کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ کہا اچھا تو سنو پھر پوچھو کیا مکے میں؟ تو پتہ لگا ہاں مکے میں بچہ ہونے والا ہے، عبد المطلب کے یہاں پر ان کا پوتا تشریف لانے والا ہے۔ کہنے لگے وہ پوتا صرف نہیں ہے، وہ سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ تارا کہنے آیا ہے کہ آمنہ کا لال آنے والا ہے۔ میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، بٹتا ہے باڑا، جلدی بولو بٹتا ہے باڑا، بٹتا ہے باڑا، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اچھا حضور کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی ہیں ان کا نام ہے سیدہ شفا، لیڈی ڈاکٹر جو ہے نا، وہ کہتی ہے شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کہتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی باہر آتی ہے، گند باہر آتی ہے، وہ 9 مہینے کی رکی ہوئی گندگی ماں کی باہر آتی ہے، پھر جب بچہ باہر آتا ہے تو گندگی بدبو آتی ہے، اور بدبو کے بعد بچے کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں ان کو جو چھٹایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، اتنے پروسیس کے بعد ماں کی گود میں دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں جب آمنہ کے گھر گئی اور میں نے کہا تمہارے گھر چراغ نہیں جلا، تو ان کا میرے گھر میں میرا شوہر نہیں ہے اور تیل نہیں ہے میرے پاس۔ کہ اب ذرا غور کرو اللہ کو یہ کیسے، میرے رب کی رحمت کیسے گوارا کرے کہ حضور تشریف لائیں اور اندھیرے میں تشریف لائیں، چراغ میں تیل ہی تو نہیں ہے۔ مگر وہ شفا کہتی ہے جیسے ہی میں ان کے گھر میں گئی اور نبی کے آنے کا وقت ہوا تو جب اور بچے آتے تھے ماں کے پیٹ سے باہر تو پہلے بدبو آتی تھی گندگی، مگر جب نبی آنے والے تھے تو پورے کمرے میں عطر سے بھی زیادہ خوشبو پھیل گئی، مشک و جعفران مشک سے زیادہ خوشبو پھیل گئی۔ میں جب وہ تشریف لائے تو ایسا اجالا میں نے دیکھا، ایسا زندگی میں کبھی اجالا نہیں دیکھا۔ اور جب وہ آئے تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ جتنا چمکتا تھا میں نے اتنا چمکتا ہوا چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے گود میں اٹھا کے نہارا اور کہا اے آمنہ نظر نہ لگے، مکے میں نے بچے بہت دیکھے مگر تیرے چاند کی طرح بچہ نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو لے آئی، اپنے بچے کو بیوہ ہے یتیم کو دیکھ کے رونے لگی اور کہنے لگی مکے کی بات کرتی ہے، میں نے مدینے میں بھی دیکھے ہیں، کسی کا بچہ میرے لال کی طرح نہیں ہے۔ عبد المطلب آئے گود میں حضور کو لیا، کہا تم کہتی ہو آمنہ مدینے میں اور تم کہتی ہو شفا مکے میں، ارے میں نے تو دنیا دیکھی ہے، میں نے دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ میرا امام بولا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ نعرہ تکبیر، تجھے یک نے یک، جلدی بولو،
तुझे यक ने यक बनाया। अच्छा हुजूर हुजूर शिफा कहती मैंने हुजूर को लिटाल दिया और लिटालने के बाद ना हुजूर ने करबट बदली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा फिर ऐसा नहीं कि हुजूर पट पड़ गए हो, नहीं नहीं पट नहीं पड़े हुजूर। हुजूर ने दोनों हाथ से को टेका, अपनी मुबारक नाक लगाई और अपनी पेशानी लगाई और सजदा करने लगे। क्यों? मेरे नबी ने सारी दुनिया के मिलाद बनाने वालों से कहा था, और मिलाद बनाने वालों, मिलाद वाला अकेला नहीं आया, नमाज साथ में लेके आया है। जोर से तो बोलो, दिल लगा के तो बोलो। अच्छा हुजूर के बचपन में जो मैं बयान करने के लिए मैं आपके सामने इसको बयान कर रहा था, मैंने हुजूर के बचपने का दर्द महसूस किया था। इसको मैं एहसास कर रहा था कि कोई दाई उठा के नहीं ले जा रही है। सैयदा आमना ने कहा तुम मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? कहा आपका बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? मेरे हुजूर सरकार गोद में अपनी मां की, मां ने मोहब्बत से बच्चे को उठाया, सीने से लगा के रोई, ऐ मेरे मोहम्मद, मेरे दिल के चैन, मेरे बेटे, अपना दिल थोड़ा ना करना, आमना रहे न रहे मगर तू देखना मेरे बेटे, एक दिन मक्के में भी तेरी हुकूमत होगी और मदीने में भी तेरी हुकूमत होगी। आज तो तुझे कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। हुजूर की उम्र 6 साल हुई है, स्किप करके वो बयान कर रहा हूं। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा मुझे जाने दे, मैं अपने शोहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ, इजाजत दे, मैं मदीने। उनका नहीं, मैं हम नहीं जाने देंगे आपको, मेरा बेटा गया था अब्दुल्ला तो वापस नहीं आया। लेकिन नहीं, आप इजाजत दे दें मुझे, आप इजाजत दे दें, मुझे अपने शोहर के पास कब्र पे जाना है और मुझे जो है ना वो अपने मैके जाना है। हुजूर को लेके जाना चाह रही है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है तुम कहती हो आमना, मगर हुजूर को बड़ा प्यार किया, चूंकि पोता था ना हुजूर को गोद में प्यार किया और इजाजत दी और रुखसत किया और उनके साथ उम्मे ऐमन को भेज दिया। ये पहला सफर मक्के से मदीने का था, ये पहला सफर मक्के से मदीने का था, हुजूर ने किया। सरकार जब मदीने में पहुंचे, हुजूर के चेहरे को देख के यहूदी हैरत में पड़ गए और सारे यहूदी एक जबान होके बोले इस बच्चे के चेहरे को देख के लगता है ये अल्लाह का आखिरी नबी है। कहां छुपेंगे हुजूर यार, जोर से तो बोलो। अल्लाह ने बैठ जाओ बेटे, जरा मुझे बात करने दो। हुजूर कहां छुपेंगे? सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, हुजूर जब चलते हैं ना तो पत्थर सलाम करते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, पेड़ सलाम करते हैं। और ये कुछ लोग कहते हैं हमारी तरह नबी हैं, और तुम्हें तो तुम्हारी बीवी सलाम नहीं करती, तुम कहते हो भाई हुजूर हमारी तरह। माज़अल्लाह, कैसी बदतमीजी करते हो। बच्चे को यही सिखाओगे अपने, तुम्हारे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो हमारी तरह है, ये सिखा के जाओगे अपने बच्चे को? अपनी तरह से कौन मोहब्बत करता है? अपने से आला से मोहब्बत करता है, अपने से बड़े से मोहब्बत करता है। और तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम कौन हो? तुम अगर ये कहोगे मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है, तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जोर से बोलो।